بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 14 کرتے ہیں. آج ہم لوگوں نے لیسن نمبر 14 میں ڈپریسو ڈس آرڈرس کے بارے میں پڑھنا ہے. ڈپریشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں نا وہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. اس پورے لیکچر کو سنتے ہوئے آپ نے تین جو پوائنٹس ہیں نا آپ لوگوں نے مین وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ہر ڈس آرڈر کے اندر یعنی کہ ڈپریسو جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا اسکائزوفرینیا کی کیٹیگریز ہوتی ہیں 9. اس طرح سے ڈپریسو ڈس آرڈرز کی بھی 6 کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو وہ 6 ڈس آرڈرز ہم لوگ آج پڑھیں گے. لیکن آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موڈ کی ڈس ریگولیشن, ٹھیک ہے, اور دوسری چیز جو کامن ہوتی ہے نا سمٹمس میں وہ ہوتی ہے لیک آف انٹرسٹ اور پلیئر, ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ لوگ انہیپی فیل کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے, خود کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو ڈپریسڈ ہو چکا ہوں, ٹھیک ہے. انسان کہتا ہے نا سیڈ ایونٹس ہوتے ہیں یا تھک جاتا ہے یا اس کو کوئی انہیپی تھاٹس آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈپریسڈ ہوں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ٹائم ٹو ٹائم اس کا جو ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے کہ اس کا موڈ خراب ہو جانا. تو ہم لوگ اس طرح سے اس بیس پہ ہم لوگ ڈپریسو ڈس آرڈر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں. ڈپریسو ڈس آرڈر صرف یہ چیز نہیں ہوتی. ڈپریسو ڈس آرڈر ہوتی ہے کہ بہت ہی سیویئر قسم کی اور لانگ لاسٹنگ لمبے عرصے تک چلنے والی ایک نفسیاتی تکلیف پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے. یہ ہوتا ہے ڈپریسو ڈس آرڈر. اور جو سفر ہوتے ہیں نا ان ساری ڈپریسو ڈس آرڈرس کے ساتھ ان کو اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک تو خود اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی جو ول ہوتی ہے نا وہ بیچارے کھو دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے نا کبھی کبھار تو وہ بھی کھو دیتے ہیں. شروع میں اس کو موڈ افیکٹو ڈس آرڈرز بھی کہا جاتا تھا اور موڈ ڈس آرڈرز بھی کہا جاتا تھا. آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ ڈپریسو ڈس آرڈرز کو کیا کہا جاتا تھا پہلے تو موڈ افیکٹو ڈس آرڈرز یا موڈ ڈس آرڈرز اس کو کہا جاتا تھا. اب جو ڈپریسو ڈس آرڈرز ہوتی ہے نا یہ ایک وائڈ رینج ہوتی ہے ڈس آرڈرز کی. اس میں کچھ 6 قسم کی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں, وہ ہم لوگ اس کو باری باری کریں گے. کیا آپ لوگوں نے ڈفرینسز رکھنے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, لائک بھی ضرور کرنا ہے اور آگے آپ لوگوں نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے. ہم لوگ چڑھتے ہیں اپنے دیکھیں جو ڈپریسو ڈس آرڈر کی جو پوری امبریلا ہے نا اس میں 6 قسم کے ڈس آرڈرز ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہوتی ہے ڈپریسو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر, دوسری ہوتی ہے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, تھرڈ ون از اے پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر جس کو ہم لوگ ڈستھیمیا بھی کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا MCQs بھی آتا ہے کہ کون سی ڈس آرڈر ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ڈستھیمیا کہتے ہیں, یا کبھی کبھار وہ پوچھ لیتے ہیں کہ پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈرز کا دوسرا نیم کیا ہے, تو دیٹ از اے ڈستھیمیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوسڈ ڈپریسو ڈس آرڈرز, ڈپریسو ڈس آرڈر ڈیو ٹو انادر میڈیکل کنڈیشن, and 6 one is the other specified depressive disorders, ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں کو ادھر یہ والے 6 نیمز یاد نہیں ہوں گے, لیکن جیسے جیسے میں آپ لوگوں کو باری باری یہ سارے پڑھاؤں گے, پورا لیکچر سنیں گے نا آپ کو اینڈ پہ سارا حفظ ہو چکا ہوگا کہ وہ 6 ڈس آرڈرز کون سی تھی, کیونکہ باری باری ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھیں گے نا. سب سے پہلے ہم لوگ پہلی کیٹیگری پڑھتے ہیں دیٹ از اے ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بچے پیپر دے کے آتے ہیں نا کسی بھی سبجیکٹ کا, تو وہ کائنڈلی آ کے تو کوئزز کی ویڈیوز کے نیچے لیکچرز کی ویڈیوز کے نیچے آ کے کمنٹ چھوڑا کرے, کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ میرے یہ والے آج کوسچن آئے تھے, میرا مڈ ٹرم کا پیپر تھا, میرے یہ کوسچنس آئے تھے. اور کوئزز کی ویڈیوز میں سے زیادہ تر بچوں کے آ رہے ہیں, گروپس میں بچے بتا رہے ہیں کہ ان کے مڈ ٹرم کے وہاں سے آ رہے ہیں MCQs کوئز 1 اور کوئز 2 کی ویڈیوز ہے, تو وہ بھی پلیز کوئزز کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ چھوڑیں آپ کہ مڈ ٹرم میں اس میں سے ان ویڈیوز میں سے MCQs آ رہے ہیں, کیونکہ تاکہ اگلے سال جو بچے نئے بچے جو سیمسٹر میں آئیں گے نا جب وہ پڑھ رہے ہوں گے تو ان بیچاروں کو فائدہ ہو, وہ بیچارے دیکھیں کمنٹ میں, ان کو پتا ہوگا کہ ہماری جو مڈ ٹرم ہے اس میں ویڈیوز آ جائے گی, کیونکہ بچے ٹینشن بہت لیتے ہیں شروع میں مڈ ٹرم کے MCQs کے ذریعے سے کریں, ٹھیک ہے, تو بیچارے تھوڑے ریلیکس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر. یہ جو ڈس آرڈر ہوتی ہے نا یہ ڈیولپمنٹل فیز میں شروع ہوتی ہے جب بچہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو ہم لوگ کیٹیگرائز کیسے کرتے ہیں کہ اس میں پرسسٹنٹلی اریٹیبل اینگری موڈ, یعنی کہ جو انسان کا جو موڈ ہوتا ہے نا وہ کنٹینیوسلی خراب ہوتا ہے, غصے والا ہوتا ہے, اریٹیبل ہوتا ہے, خود کو بھی اریٹیٹ کرنے والا ہوتا ہے, دوسروں کو بھی اریٹیٹ کرنے والا ہوتا ہے. اس کے بعد ریکرنٹ ٹیمپر آؤٹ برسٹ, یعنی کہ بہت زیادہ جو مزاج یوں کہہ لیں کہ جیسے بہت زیادہ غصہ کرنا, بہت زیادہ چیزوں پہ ریئیکٹ کرنا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں, یعنی کہ ہر چیز ایکسٹریم پہ جا کے جو ہے نا اپنا ٹیمپرامنٹ جیسے لوز کر دینا, اس کو ہم لوگ کہیں گے ریکرنٹ ٹیمپر آؤٹ برسٹ. اور یہ ایسے ہوگا کہ سچویشن کے حساب سے آؤٹ آف پروپورشن ہوگا, یعنی کہ بات اتنی نہیں ہوگی, ریئیکشن زیادہ ہوگا, بات اتنی نہیں ہوگی, ٹیمپر زیادہ ہوگا, غصہ انسان زیادہ کرے گا. اور کنسیڈریبلی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی سیویئر قسم کا وہ ریئیکشن دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو, ویسے تو ٹپیکل جو
فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ ہے اس کے اندر ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر ہے تو وہ بچہ اپنی دوسری جو بچوں کی جو ایج ہوتی ہے اس کی جو سیم ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ریئیکشن زیادہ دے گا. ایڈولسنٹس جو ہیں وہ بھی زیادہ ہی کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو کچھ پہلے ہم لوگ سمٹمس پڑھتے ہیں ہم لوگ ڈائگنوز کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بالکل ہی شدید قسم کا ریکرنٹ یعنی کہ بار بار ٹیمپر آؤٹ برسٹ. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ اس کا ٹیمپر ہے وہ لوز کرے گا, وہ غصہ دکھائے گا اور دو طرح سے دکھائے گا. وربلی یعنی کہ زبان سے غصہ کرے گا, بولے گا, چلائے گا, چیخے گا. اور دوسری کہ بیہیویئرلی یعنی کہ فزیکل ایگریشن, فزیکلی اپنا غصہ نکالے گا لوگوں کے اوپر, پراپرٹی کے اوپر, یعنی کہ چیزیں اٹھا کے پھینکنا, کسی کو ہٹ کرنا, کسی کو مارنا. ٹھیک ہے, دیٹ آر گراسلی آؤٹ آف پروپورشن ان انٹینسٹی اور ڈیوریشن ٹو دا سچویشن اور پرووکیشن. یعنی کہ سچویشن کے حساب سے اگر ہم لوگ پروپورشن نکالیں نا, یعنی کہ سچویشن اتنی نہیں ہوگی لیکن اس کا ریئیکشن بہت زیادہ ہوگا, انسان کا شدت بہت زیادہ ہوگی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک اٹھنا, یہ والی چیز, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹیمپر آؤٹ برسٹ کرنا, یہ والی چیزیں ہوں گی اس کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹیمپر آؤٹ برسٹ ہوگا نا اس کی ڈیولپمنٹل لیول کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہوگا, یعنی کہ میچ نہیں کرے گا. فار ایگزامپل اگر 6 سال کا بچہ ہے یا 8 سال کا بچہ ہے تو وہ اس کا جو ایک ٹیمپر آؤٹ برسٹ ہوں گے نا وہ اس کی ایج کے بچوں جیسے نہیں ہوگا, اس کا ڈیولپمنٹل لیول کے حساب سے نہیں ہوگا, اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا, بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات جو امپورٹنٹ سی والا کرائٹیریا یہ کہ جو ٹیمپر آؤٹ برسٹ ہوتا ہے نا وہ ہفتے میں 3 یا 3 سے زیادہ دفعہ ہوگا ایوریج. ٹھیک ہے, زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے میں 3 یا 3 سے زیادہ دفعہ ہوگا. اور یہ جو ٹیمپر آؤٹ برسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے جو مزاج کے یہ جو اس کو دورے پڑتے ہیں, ان کے دو ٹیمپر آؤٹ برسٹ کے درمیان میں جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں بھی وہ کوئی ریلیکس نہیں رہے گا. اس میں یہ ہوگا کہ یا تو وہ اریٹیبل رہے گا, اریٹیٹ ہوگا, یا وہ غصہ کرے گا, اینگری رہے گا زیادہ تر دن کے زیادہ تر حصے میں, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ روزانہ ہر وقت ہی اس کا موڈ ایسا ہی ہو, اریٹیبل اور اینگری موڈ ہو. اور یہ ہے کہ وہ دوسرے جو ہے نا اس کے موڈ کو آبزرو کر لیں گے, پیرنٹس, ٹیچرز, پیئرز, یہ سارے. اب یہ جو ہم لوگوں نے سارے سمٹمس پڑھے نا اے سے لے کے ڈی تک, یہ 12 یا 12 سے زیادہ مہینوں تک جو ہے وہ انسان کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس ٹائم کے دوران جو انڈیویجول ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ 3 یا 3 سے زیادہ کنٹینیوسلی 3 یا 3 سے زیادہ مہینے ایسے گزرے ہوں کہ یہ سارے سمٹمز اس کے اندر نہ پائے جاتے ہوں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو ڈس آرڈر ہوتی ہے اس میں تو یعنی کہ 12 یا 12 مہینے تک یہ والی جو ہے نا یہ زیادہ عرصے تک یہ والی ہمیں نظر آئیں گے یہ والے سمٹمز, اور ان 12 مہینوں کے درمیان میں ایسا نہیں ہوگا کہ 3 یا 3 سے زیادہ مہینے لگاتار ایسے گزر جائیں کہ یہ والے سمٹمز اس میں شو ہی نہ ہوں. اس کے بعد ہم نے یہ جو کرائٹیریا پڑھا ہے یہ ایٹ لیسٹ 3 سیٹنگز میں جو ہے نا یہ شو ہونا چاہیے, یا اسکول میں یعنی کہ 3 میں سے ایٹ لیسٹ 2 سیٹنگز میں, یعنی کہ اسکول, اس کے بعد ہوم, اور اس کے جو دوست ہیں یعنی کہ پیئرز, ان تینوں میں سے کوئی سی 2 سیٹنگز کے درمیان اس کے 2 سیٹنگز میں جو ہے نا اس کے یہ سمٹمز شو ہوں گے, اور کسی ایک نہ ایک سچویشن ایسی ہوگی جس میں اس کے سمٹمز زیادہ سیویئر ہوں گے. جو ڈائگنوسٹک ہے اس میں یہ ہے کہ 6 سال کی عمر سے پہلے جو ہے نا اس طرح کی کوئی بھی بیماری ڈائگنوز نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے پہلی دفعہ ڈائگنوز اگر آپ کر رہے ہیں نا تو آپ نے 18 سال کی عمر کے بعد بھی نہیں ڈائگنوز کرنا, کیونکہ 18 سال کی عمر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ڈیولپمنٹل فیز کے دوران ہی سٹارٹ ہوتی ہے, تو 6 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کی عمر کے درمیان آپ لوگ اس کو ڈائگنوز کریں. فرسٹ ٹائم جب آپ لوگوں نے ڈائگنوز کرنی ہے تو 6 سال کی عمر سے پہلے بھی نہیں کرنا اور 18 سال کی عمر کے بعد بھی نہیں کرنا چاہیے. ہسٹری اور آبزرویشن کے تھرو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے, یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ایج ہے جس پہ یہ والا کرائٹیریا لگتا ہے اے سے لے کے ای تک جتنے بھی ہم لوگوں نے سمٹمز پڑھے ہیں وہ سارے شو ہوتے ہیں 10 سال کی عمر سے پہلے. زیادہ تر یہ ہسٹری میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ there has never been a distinct period lasting more than 1 day, یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک سے زیادہ دن ایسا گزر جائے کہ پورے کا پورا جتنا بھی سمٹم کا کریڈٹ جتنے بھی سمٹمز ہیں وہ پورے دن کے اندر بالکل شو ہی نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. یعنی کہ پورے دن کے اندر کوئی نہ کوئی سمٹم ضرور شو ہوگا. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ فار مینک اور ہائپومینک ایپیسوڈ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مینک اور ہائپومینک ایپیسوڈ, اب یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو آگے چل کے پتہ چل جائیں گی, ہم لوگ آگے جو ہے نا اس کو ڈیٹیل میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے بائی پولر ڈس آرڈرز کے اندر, جو کہ آپ لوگ اگلے لیکچر میں آئیں گی. یہاں پہ ہم لوگ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے, آلریڈی یہ لینتھی چیپٹر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں ڈیولپمنٹلی. اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹل لیول کے حساب سے موڈ ایلیویٹ بھی کر جاتا ہے, موڈ اس کا اچھا بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی پازیٹیو ایونٹ آ جاتا ہے, اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس طرح کے سمٹمز کو ہم لوگ مینیا یا ہیپومینیا کے سمٹمز میں کنسیڈر نہیں کریں گے. اب اس کے بعد اگلی جو چیز ہوتی ہے کہ بیہیویئر ضروری نہیں ہے, behavior do not occur exclusive during an episode of major depressive disorder. اس طرح کے یہ جو behaviors ہوتے ہیں نا یہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈرز جو ہوتی ہیں ان کے دوران یہ والے بیہیویئر شو نہیں ہوتے, اور نہ ہی اس کو آپ لوگ کسی دوسری مینٹل ڈس آرڈر میں ایکسپلین کر سکتے ہیں, کیونکہ جو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہوتے ہیں نا اس کے جو کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے جو سمٹمس ہوتے ہیں وہ تھوڑے اور ہوتے ہیں. تو ان سمٹمس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. اس کے بعد اور بھی بہت سارے مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جیسے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے, سپریشن اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر. یہ ہم لوگ سارے باری باری آگے چل کے پڑھیں گے.
تو یہ والے جو ڈیزارڈرس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ ان ڈیزارڈرس کی بنا پہ بھی ہم لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ جو سمٹمس ہوتے ہیں دیز آر ناٹ ایٹریبیوٹیڈ ٹو فیزیولوجیکل, یعنی کہ اگر تو ایسا ہے کہ کسی سبسٹانس, کسی میڈیسن کی وجہ سے یا کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے یا کسی نیورولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے اس طرح کے اگر سمٹمس دیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس کو اس ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر میں کیٹیگرائز نہیں کریں گے, ایٹریبیوٹ اس کے ساتھ ہم لوگ اس کو میچ نہیں کریں گے. تو اوور آل آپ لوگوں کا یہ اس میں اتنے جو ہے نا وہ سمٹمس ہوتے ہیں the major disruptive mood dysregulation disorders میں. تو یہ والے جو سارے سمٹمس ہیں نا یہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنے ہیں بس, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں جو اگلی جو کیٹیگری ہوتی ہے ڈپریسو ڈسآرڈرز کی, اگلی سب میجر ڈپریسو ڈسآرڈر. میجر ڈپریسو ڈسآرڈر کو آپ لوگ کلینکل ڈپریشن بھی کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ میجر کون سی وہ ڈسآرڈر ہے جس کو ہم لوگ کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں. سو دیٹ از اے میجر ڈپریسو ڈسآرڈر, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ موڈ بہت لو ہوتا ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ شدید فیلنگز ہوتی ہیں سیڈنس کی, اور یہ چیز زیادہ ٹائم پیریڈ تک ایکسٹینڈ کرتی ہے, یعنی کہ زیادہ عرصے تک آپ کو ایک وہ اداسی والی فیلنگز شدید قسم کی آئیں گی اور موڈ جو ہے نا وہ لو ہو جائے گا. دیٹ از اے میجر ڈپریسو ڈسآرڈرز. اور اس میں جو اگر ہم لوگ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا دیکھیں تو اس میں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ انہوں نے سمٹمس بتائے ہوئے ہیں کہ ان سمٹمس میں سے 5 یا 5 سے زیادہ سمٹمس پائے جائیں اگر 2 ویک کے پیریڈ کے دوران, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے پہلے جیسے وہ انسان فنکشن کرتا تھا اس کی فنکشننگ میں چینج بھی آیا ہے, تو ہم لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے, اس کو میجر ڈپریسو ڈسآرڈر ہے. ایٹ لیسٹ ایک سمٹم, جتنے بھی یہاں پہ 5 سمٹمس بتائی ہوئے نا, تو اس میں سے ایٹ لیسٹ ایک سمٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا موڈ ڈپریسڈ ہو, اور ایک سمٹم ایسا ہونا چاہیے یا تو پھر کہ اس کا انٹرسٹ اور پلیئر جو ہے نا وہ لاس کر جائے, یعنی کہ اس کو کسی چیز میں انٹرسٹ اور پلیئر فیل نہ ہو یا اس کا موڈ ڈپریسڈ ہوتا ہو. تو ان دونوں میں سے ایک سمٹم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ان 5 سمٹمس کے اندر. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ سمٹمس ہیں کون کون سے. ہم لوگ وہ سمٹمس اس میں انکلوڈ نہیں کرتے جو کہ دوسری کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں, تو اس کو ہم لوگ پھر اس کیٹیگری میں نہیں ڈالیں گے. سب سے پہلے تو ایک سمٹم ہوتا ہے ڈپریسڈ موڈ کا. ڈپریس یعنی کہ انسان کا جو موڈ ہے نا وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے, یا تو پورا دن, ٹھیک ہے, یا دن کے کچھ حصے تک, یعنی کہ اس دن کا زیادہ تر حصہ جو ہے نا اس کا موڈ ڈپریسڈ رہے گا یا پورا دن ہی ڈپریسڈ رہے گا. اب یہ انڈیکیٹ کیسے ہوگا کہ اس کا موڈ ڈپریسڈ ہے؟ یہ یا تو انڈیکیٹ ہو جائے گا بائی سبجیکٹیو رپورٹ, یعنی کہ وہ خود بتائے گا کہ میں سیڈ فیل کر رہا ہوں, میں خالی پن فیل کر رہا ہوں, میں ہوپ لیس فیل کر رہا ہوں, یا تو کوئی دوسرا بندہ آبزرو کرے گا, ٹھیک ہے, کہ دوسرا بندہ ہے وہ خود ہی آبزرو کرے کہ بندہ آج پتہ نہیں اس کو کیا ہے نا, یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار لگ رہا ہے. اس طرح سے بچوں میں اور ایڈولسنٹس میں اریٹیبل موڈ ہوگا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ مین سمٹم آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ ڈپریسڈ موڈ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو انٹرسٹ نہیں نظر آئے گا کسی چیز میں, اور پلیئر بھی نہیں نظر آئے گا, ڈیمینشڈ انٹرسٹ اور پلیئر. اس کا انٹرسٹ اور جو پلیئر ہے نا تقریباً ساری ایکٹیویٹیز میں یا زیادہ تر ایکٹیویٹیز میں بالکل کم ہو جائے گا, یا پورا دن یا دن کے یا پھر زیادہ تر جو دن کا حصہ ہوتا ہے نا اس میں. اور اس میں بھی یہی ہے کہ یہ چیز انڈیکیٹ ہوگی یا تو وہ خود بتا دے گا یا آبزرویشن کے تھرو آپ کو پتا چل جائے گا. تیسری جو چیز ہوتی ہے میجر ڈپریسو ڈسآرڈر میں وہ یہ ہے کہ یا تو وہ کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھائے گا تو اس کا ویٹ لاس ہو جائے گا, یا پھر اس کا ویٹ گین یعنی کہ وہ موٹا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر اس کا جو باڈی ویٹ ہے اس میں 5% چینج آیا ہے, ٹھیک ہے, 5% سے زیادہ چینج آیا ہے, یا پھر 5% سے زیادہ کم ہوا یا 5% سے زیادہ بڑھ گیا, تو بھی ہم لوگ ہمیں جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا اس کا کوئی ایشو ہے, ٹھیک ہے. اور ایون کہ ہر روز دن بدن جو ہے نا اس کی جو بھوک ہے اس میں کمی یا زیادتی آتی جائے گی. بہت سارے ایسے بچے تو بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے نا تو ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی بھوک ڈیکریز ہو جاتی ہے, ہمیں تو خیر بالکل ہی نہیں لگتی نا. اچھا, اب بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ فیلئر ہوتا ہے کہ جتنا ویٹ ان کا ہونا چاہیے نا وہ والا گین جو ہے نا ویٹ گین کرنے میں ان کو فیلئر ہوتا ہے. کم کرنا چاہ رہے ہیں, نارمل کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی نہیں کر پائیں گے, اگر جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی نہیں کر پائیں گے. ایک اور کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ یا پھر انسومنیا ہوگا یا ہائپرسومنیا ہوگا, یعنی کہ یا تو بالکل ہی نیند نہیں آئے گی یا پھر بہت زیادہ نیند آئے گی روزانہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد سائیکو موٹر ایگیٹیشن اور ریٹارڈیشن نیئرلی ایوری ڈے, یعنی کہ سائیکو موٹر کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ اس کو موومنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس کی جو موومنٹ ہے نا وہ اس کی یعنی کہ کم ہو جائے گی. دوسرے جو ہے وہ اس کو آبزرو کریں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ خود اس کو پتا نہیں چلے گا کہ میری جو موومنٹس وغیرہ اور میری جو ایک ایکٹیویٹی کا لیول ہے نا وہ لو ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ تھکاوٹ محسوس کرے گا, لاس آف انرجی وہ دن بدن محسوس کرتا جائے گا. اس کے اندر ورتھ لیسنس کی فیلنگز ہوگی, یعنی کہ وہ یوں سمجھے گا کہ دوسروں کی نظر میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر وقت بہت زیادہ کسی نہ کسی گلٹ کا شکار رہے گا,
ٹھیک ہے, کوئی ڈیلیوژن بھی ہو سکتا ہے, خود کوئی سوچ بنا لے, کوئی عقیدہ بنا لے, اس پہ جم کے بیٹھ جائے, یہ ہر روز ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, ناٹ میرلی سیلف اپروچ اور گلٹ اباؤٹ بینگ سک, لیکن اس کو خود یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں یا مجھے خود کو کچھ جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے, مجھے خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں, بس اس کے اندر ورتھ لیسنس کی اور ایکسیسو ان اپروپریٹ گلٹ کی فیلنگس اس کے اندر ہوں گی. اس کے بعد ڈیمینشڈ ایبلٹی, اس کے اندر جو ایبلٹی ہوتی ہے نا چیز کو سوچنے کی, چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی, توجہ دینے کی, وہ بھی دن بدن کم ہوتی چلی جائے گی, اور یہ بھی یا تو وہ خود بتائے گا یا پھر کوئی دوسرے آبزرو کر لیں گے. اس کے بعد ریکرنٹ اور تھاٹس آف ڈیتھ, بار بار اس کو موت کے بارے میں جو ہے نا, ڈیتھ کے بارے میں اس کو تھاٹس آتی رہیں گی. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ ہے نا کہ ڈر کے یعنی کہ جو ایک موت کا خوف ہوتا ہے اس کی وجہ سے سوچ آتی ہے, وہ نہیں, بلکہ بار بار اس کو سوسائڈ والی یعنی کہ خودکشی والے آئیڈیاز اس کو آتے رہیں گے بغیر کسی پلاننگ کے, اور ایون کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کر سکتا ہے, یا کوئی ویسے کوئی اسپیسیفک اگر پلان اس نے بنایا ہوا ہے سوسائڈ کمٹ کرنے کی, تو یہ والے بھی سمٹمس ہوتے ہیں سارے کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر اس کو ہے. یہ والے جو سمٹمس ہوتے ہیں یہ کلینکلی اس کی جو ہے نا سوشل, آکوپیشنل اور فنکشنل ایریاز کو بہت زیادہ امپیئر کر دیتے ہیں یا خراب کر دیتے ہیں, ڈسٹریس کر دیتے ہیں. یہ جو ایپیسوڈ ہوتی ہے, یہ جو سارے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے اگر کسی اور مینٹل کنڈیشن کی وجہ سے, میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے, یا کسی سبسٹانس یا کسی میڈیسن کی وجہ سے اگر کوئی فزیولوجیکل افیکٹس ہیں تو ہم لوگ اس کو پھر اس چیز کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ جو اکرنس ہوتی ہے, یہ جو میجر ڈپریسو ایپیسوڈ ہوتی ہے, اس کو آپ لوگ سکائزو افیکٹو کے ساتھ بھی نہیں آپ لوگ ایکسپلین کر سکتے, سکائزوفرینیا کے ساتھ بھی ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. سکائزوفرینیفارم ڈس آرڈر, ڈیلیوژنل ڈس آرڈر, ادر اسپیسیفائڈ اینڈ انسپیسیفائڈ سکائزوفرینیا اسپیکٹرم, یہ سارے ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ان کے تھرو بھی آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ان کے کرائٹیریاز, ان کے سمٹمس ڈفرنٹ ہوتے ہیں, اس میں تھوڑے ڈفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور چیز, کبھی بھی اس میں مینک ایپیسوڈ یا پھر ہائپومینک ایپیسوڈ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگوں نے یاد ہے کہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتی ہے کہ کون سا ہے وہ جس میں ہائپومینک ایپیسوڈ اور مینک ایپیسوڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ والا جو ایکسکلوژن ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ہائپومینک اور مینک ایپیسوڈ کو ہم لوگ نکال دیتے ہیں, تو اگر تو آپ اس کو تب نہیں اپلائی کریں گے جب مینک یا ہائپومینک لائک قسم کی کوئی ایپیسوڈز ہیں, یعنی کہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے یا کوئی میڈیسن یوز کرنے کی وجہ سے اگر کسی انسان کے اندر مینک اور ہائپومینک ایپیسوڈز ہیں, تو پھر آپ لوگ وہاں پہ جو ہے نا یہ چیز اس کو آپ لوگ ایکسکلوڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر ان جو ہے نا وہ میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے نا کہ ڈپریشن وغیرہ ہوتا ہے, تو پھر آپ لوگ مینک اور ہائپومینک کو بھی آپ لوگ کاؤنٹ کریں گے. اچھا, اب ہم لوگوں نے یہ جو سارے سمٹمس پڑھے ہیں, اس میں سے 5 سے زیادہ سمٹمس اگر 2 ویکس کے پیریڈ تک پرسسٹ رہتے ہیں, کنٹینیوسلی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر سمٹم ہونا چاہیے ڈپریسڈ موڈ کا, اور یا اس کے اندر سمٹم ہوگا لاس آف انٹرسٹ اور پلیئر. ٹھیک ہے, اس کے بعد سگنیفیکینٹ ویٹ لاس اور ویٹ گین, اس کے بعد انسومنیا اور ہائپرسومنیا, سائیکو موٹر ایگیٹیشن اور ریٹارڈیشن. یہ ہم لوگ اوپر سارے پڑھ چکے ہیں, یہ وہی سارے پوائنٹس انہوں نے یہاں پہ دوبارہ بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میجر جو ڈپریسو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ ڈائگنوز کر سکتے ہیں اگر جو سمٹمس ہیں وہ اس کو سوشل, اس کے مختلف قسم کے ایریاز میں اگر اس کو جو ہے وہ امپیئر کر رہے ہیں, یا کلینکلی جو ہے نا وہ اس کے وہ اسٹریس کا باعث بن رہی ہے. لیکن اگر کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے کوئی فزیولوجیکل افیکٹس ہیں تو آپ لوگ اس ڈائگنوسس کو اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے, اس کے ساتھ آپ لوگ مکس اپ نہیں کریں گے. یہ سمٹمس ایون کہ آپ لوگ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر یعنی کہ سائیکوٹک یا مینک اگر کوئی ڈس آرڈر ہے تو اس بنا پہ بھی آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اب کچھ اسپیسیفائرس ہیں, آپ لوگ نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ سنگل ایپیسوڈ تھی میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی, یا ریکرنٹ ایپیسوڈ یعنی کہ بار بار یہ چیز ہو رہی ہے, یا بس ایک ہی دفعہ کوئی ایپیسوڈ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ سیویریٹی کتنی ہے, کتنی شدت سے یہ والی ڈس آرڈر پائی جاتی تھی. مختلف قسم کے ڈائگنوسٹک اسکیلز ہوتے ہیں, اس کے بعد جو کلینکل آبزرویشنز ہوتی ہیں اس کی بنا پہ آپ لوگ کہیں گے مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. ٹھیک ہے, یا پھر ایسا یعنی کہ دوسرے سائیکوٹک فیچرز کے ساتھ ہے, یا پارشل یا فل ریمیشن ہے, یہ بھی ہم لوگ پہلی چیزیں پڑھ چکے ہیں, یا انسپیسیفائڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو ہے نا سیویریٹی آپ لوگوں نے اس میں یہ والی ساری چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اگلی جو ڈس آرڈر ہوتی ہے ڈپریسو ڈس آرڈرز میں, دیٹ از اے پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر. پرسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز زیادہ عرصے تک اگر موجود رہے, کنٹینیو رہے, تو ہم لوگ اس کو پرسسٹنٹ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہوتی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ یہ زیادہ لمبے ٹائم پیریڈ تک چلتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کسی بندے کا ڈپریسڈ موڈ کم سے کم 2 سال تک رہا ہے تو ہم لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ ڈپریسو پرسسٹنٹ جو ہے نا وہ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. اس طرح جو بچے ہوتے ہیں یا جو ایڈولسنٹس ہوتے ہیں, اگر ان کا موڈ اگر لو ہے اور اس کا ڈیوریشن کم سے کم 1 سال ہے تو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈپریسڈ زیادہ تر جو ہے نا اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ڈپریسڈ موڈ رہے گا دن کے زیادہ حصے میں یا زیادہ دنوں تک,
یا تقریباً روز ہی, اور یہ یا تو سبجیکٹیو اکاؤنٹ یعنی کہ بندہ خود بتا دے گا یا آپ کو آبزرویشن کے تھرو پتہ چل جائے گا, اور یہ والی کنڈیشن کم سے کم 2 سال تک ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے یا ایڈولسنٹ یعنی کہ کوئی ٹین ایجر ہے تو پھر اس کا موڈ اریٹیبل بھی ہو سکتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا موڈ لو رہے گا بلکہ اریٹیبل بھی ہوگا, اس کا ڈیوریشن 1 سال بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو ہے نا وہ کم سے کم 1 سال ہونا چاہیے, یعنی کہ اگر کوئی اڈلٹ ہے تو 2 سال 2 سال ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے, لیکن بچہ یا ایڈولسنٹ ہے, ٹین ایجر ہے, تو پھر کم سے کم 1 سال کا عرصہ ہونا چاہیے جس میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈپریسڈ موڈ وغیرہ ہونے چاہیے روزانہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب وہ ڈپریسڈ ہوگا تو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ اور چیزیں پریزنٹ ہونی چاہیے. کون سی پریزنٹ ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر رہا ہے, یا پور ایپیٹائٹ, یا اس کی بالکل ہی بھوک مر گئی ہے, یا یہ چیز ہوگی ڈپریشن کے ساتھ, یا یہ ہوگا کہ انسومنیا ہائپرسومنیا یعنی کہ یا تو نیند آتی نہیں یا تو نیند بہت زیادہ آتی ہے, یا لو انرجی اور فٹیگ, وہ بہت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے, انرجی لیول وہ لو محسوس کرتا ہے, لو سیلف اسٹیم, اپنی ہی مطلب جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا اس کو وہ لو فیل کرتا ہے, پور کنسنٹریشن اور ڈیفیکلٹی میکنگ سچویشنز, چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا, توجہ دینا, اور ایون کہ ڈیسیجنز بنانا اس میں بھی اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, یا وہ کسی بالکل ہوپ لیسنس یعنی کہ نا امیدی والی اس کو فیلنگز آتی ہیں. ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی 2 چیزیں پائی جائیں گی تو بھی آپ لوگ اسی کرائٹیریا کے اندر, پرسسٹنٹ والے کرائٹیریا کے اندر آپ لوگ اس کو رکھیں گے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اب یہ 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے بچوں میں اور ایڈولسنٹس میں, جو 1 سال کا پیریڈ ہوتا ہے یہ جو ڈسٹربنس کا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کنٹینیوسلی یعنی کہ لگاتار 2 مہینے ایسے گزر جائیں کہ کرائٹیریا اے اور بی میں ہم لوگ جتنے سمٹمس پڑھے نا ان سمٹمس میں سے کوئی بھی اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے اگر وہی 2 سال تک پریزنٹ رہے, 2 سال تک موجود رہے, تو بھی ہم لوگ اس کو پرسسٹنٹ والی کیٹیگری میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں بھی یہی ہے کہ مینک ایپیسوڈ اور ہائپومینک ایپیسوڈ نہیں ہوں گی, اور ایون کہ جو کرائٹیریا ہے وہ سائیکلوتھمک ڈس آرڈر کے ساتھ بھی میٹ نہیں کرے گا. یہ ہم لوگ تینوں ڈس آرڈر آگے پڑھیں گے. اچھا, یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے یہ آپ لوگ کسی اور یہ سیم یہ والے جو سارے پوائنٹس ہیں نا یہ وہی ہیں جو کہ ہم لوگ اوپر میجر ڈسرپٹیو ڈس آرڈر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ بے شک آپ لوگ میچ کر لیں. یہ دیکھیں, ڈسٹربنس از ناٹ بیٹر ایکسپلینڈ بائی پرسسٹنٹ سکائزو افیکٹیو ڈس آرڈر, سکائزوفرینیا, ڈیلیوژنل ڈس آرڈر, ادر اسپیسیفائڈ اور انسپیسیفائڈ سکائزوفرینیا اسپیکٹرم اینڈ ادر سائیکوٹک ڈس آرڈر, یہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے آپ لوگ اس کو زیادہ لمبے عرصے تک جو سکائزو افیکٹیو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. سکائزوفرینیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈس آرڈرز ہم لوگوں نے پڑھی تھی ان سے بھی آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ لوگ وہ سمٹمس جو کہ کسی سبسٹینس یعنی کہ ڈرگ کی وجہ سے یا میڈیسنس کی وجہ سے اگر کوئی اس کے جو فزیولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں اگر ان کی وجہ سے ایسے کوئی سمٹمس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بھی آپ لوگ اس کے ساتھ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے. ایون کہ اگر کوئی اور میڈیکل کنڈیشن تھی تو بھی آپ لوگ اس کے ساتھ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے اس سمٹمس کو. ٹھیک ہے, اور یہ بھی چیز اگلی جو ہے یہ بھی ہم لوگ اوپر میجر والے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو سمٹمس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کلینکلی بہت زیادہ اس کو ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑے گا. سوشل اور آکوپیشنل اور جتنی بھی فنکشننگ کے دوسرے جو ایریاز ہوتے ہیں اس میں بچے کو کیا ہوگی, امپیئرمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جو اب ڈپریسو والا جیسے سکائزوفرینیا والا تھا نا کہ اس میں سارے جو ہے نا وہ ٹاپکس آپس میں ملتے جلتے تھے, تھوڑا سا ڈفرنس تھا جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا تھا. ڈپریسو میں بھی ایسا ہی ہے, اس میں بھی بہت سارے یہ سارے جو ہے نا کرائٹیریا سیم ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ یہ دیکھیں اب میجر میں ہم لوگوں نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہی چیزیں پرسسٹنٹ والی کیٹیگری میں آئی ہیں, لیکن کیا ہے صرف ٹائم ڈفرنس کا اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ جو کرائٹیریا ہوتا ہے میجر ڈپریسو ایپیسوڈ کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 4 سمٹمس ایسے ہوتے ہیں میجر ڈپریسو ایپیسوڈ میں جو کہ وہ 4 سمٹمس پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر میں نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے, اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر 2 سال تک جو ہے نا ان کے اندر یہ والے ڈپریسو والے جو ہے وہ سارے سمٹمس ان کے اندر موجود ہوں, لیکن پھر بھی وہ پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر کا کرائٹیریا نہ میٹ کر پا رہے ہیں. یعنی کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر 2 سال تک وہ چیز پائی جائے گی اور کرائٹیریا بھی فل ہو جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ 2 سال کے عرصے تک ان کے اندر وہ سارے سمٹمس موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ والا فل نہیں ہوتا. اگر جو فل کرائٹیریا ہوتا ہے فل یہ اس کا میجر ڈپریسو ایپیسوڈ کا اگر تو have been met at some point during the current episode of illness, they should be given a diagnosis of major depressive disorder. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس بیماری کے دوران جو میجر ڈپریسو ایپیسوڈ کا کوئی کرائٹیریا اگر فل ہو گیا ہے تو پھر آپ لوگ ڈائگنوسس کیا کریں گے, آپ اس کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں ہی ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اور ڈائگنوسس جو ہوتی ہیں جو دوسری جو مختلف قسم کی اسپیسیفائڈ ڈپریسو ڈس آرڈر ہوتی ہیں
اگر یعنی کہ اگر کوئی ایسا کرائٹیریا ہے جو کہ پرسسٹنٹ والے کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, میجر ڈپریسو ایپیسوڈ کے ساتھ بھی میچ نہیں کر رہا, تو پھر آپ لوگ اس کو دوسری جو ڈپریسو ریلیٹڈ جو ڈیزارڈرز ہیں نا, اسپیسیفائڈ یا انسپیسیفائڈ, آپ لوگ اس کے اندر اس کو کیٹیگری میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, یہ جنرل سی بات اس میں لکھی ہوئی تھی, اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس کی سیوریٹی دیکھنی ہوتی ہے, اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس ڈیزارڈر کا, پرسسٹنٹ ڈیزارڈر کی سیوریٹی کتنی ہے, مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. اب آپ لوگ یہاں تک دیکھیں تو آپ لوگوں نے کتنی کیٹیگریز پڑھ لی ڈپریسو کی, 3. پہلی آپ نے کون سی پڑھی تھی, موڈ وہ ڈسریگولیشن, ڈسرپٹیو موڈ ڈسریگولیشن ڈس آرڈر. اس کے بعد دوسری ہم لوگوں نے کون سی پڑھی, میجر ڈسرپٹیو ڈس آرڈر. تیسری ہم لوگوں نے پڑھی پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر. 3 پڑھ لی. چوتھی ہے ہمارے پاس سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوسڈ ڈپریسو ڈس آرڈر. یہاں سے آپ لوگوں کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس بیماری میں کیا ہوتا ہوگا. انسان کو ڈپریشن ہوگا, لیکن وہ کس وجہ سے ہوگا, کوئی نہ کوئی میڈیسن یوز کرنے کی وجہ سے ہوگا. اب جن بچوں کے جنہوں نے پچھلے لیکچر سنا ہوا ہے نا, اس میں اگر ان کو یاد ہو تو آپ نے سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوسڈ اسکائزوفرینیا سے ریلیٹڈ بھی, یعنی کہ سائیکوٹک ڈس آرڈر ایک پڑھی تھی. اسکائزوفرینیا کے سمٹمز اس کے پائے جاتے ہیں سبسٹانس اور میڈیکیشن میں. اس میں سیم وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں, تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ PSY 404 بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یہ جو تھوڑا جو ایک ڈفرینس ہوتا ہے, یہ یاد بھی آپ لوگوں نے رکھنا ہے. اچھا, سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوسڈ ڈپریسو ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ سمٹمز شروع ہوتے ہیں جب آپ کوئی اسپیسیفک کوئی میڈیسن اسٹارٹ کریں گے نا, یا اس وقت شروع ہوں گے, یا جب میڈیسن ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد شروع ہوں گے. اب اس میں جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ایک تو یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ بالکل پرومیننٹ اور لگاتار موڈ میں ڈسٹربنس ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہ چیز ڈومینیٹ کرے گی, یعنی کہ کلینکل پکچر میں اس کے ٹریٹمنٹ کے دوران یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ لوگ کریکٹرائز کریں گے کہ ڈپریسڈ موڈ ہوگا, اور ساتھ میں یا ڈپریس موڈ ہوگا, یا پھر جو ہے نا وہ انٹرسٹ اور پلیئر اس کا جو ہے نا وہ کم ہوگا, یا ساری ایکٹیویٹیز میں یا کچھ ایکٹیویٹیز میں. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے, آپ نے پہلے پوری ہسٹری چیک کرنی ہوتی ہے, فزیکل ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے, لیبورٹری کے تھرو اپنے فائنڈنگز کرنی ہوتی ہیں, اور اس میں آپ لوگوں نے یہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو سمٹمز نظر آئے ہیں ڈپریسڈ موڈ والے اور ڈیمینشڈ انٹرسٹ اور پلیئر والے, تو یہ کب ہوئے ہیں, یعنی کہ جب سبسٹانس انٹاکسیکیشن, یعنی کہ جب آپ نے میڈیکیشن یا کوئی میڈیسن یا کوئی بھی سبسٹانس, کوئی بھی ڈرگ جب آپ نے یوز کی اس کے دوران ہوئے ہیں, جیسے ہی آپ نے شروع کی تب ہوئے ہیں, یا ودڈراول کے بعد ہوئے ہیں, یعنی کہ آفٹر ایکسپوجر, جب میڈیسن ختم ہو گئی, آپ نے ختم کروا دی, چھڑوا دی, اس کے بعد ہوئے ہیں, کب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اسکائزوفرینیا کے میں ہم لوگ جو پڑھا تھا نا, اس میں بھی سیم یہی چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایویڈنٹ, یعنی کہ ہسٹری وغیرہ سے آپ نے لینا تھا. اب اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے انوالو ہوتی ہے اس میں کہ سبسٹانس. دوسری چیز آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ جو سبسٹانس جو آپ نے میڈیسن یوز کروائی تھی, کیا واقعی میں اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کے سمٹمس کو پروڈیوس کر سکے جو کہ کرائٹیریا اے میں بتائے ہوئے ہیں, یہ والے کرائٹیریا میں بتائے ہوئے نا, یہ والے ڈپریس موڈ اور مارکیٹلی ڈیمینشڈ والے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کب ہوئی اور واقعی میں, ایک تو یہ کہ وہ کب ہوئی ڈیورنگ یا بعد, اور دوسری چیز یہ کہ واقعی میں جو والی آپ نے میڈیسن یوز کروائی تھی اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے بھی صحیح کہ نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ڈسٹربنس اگر تو جو ہے نا ڈپریسو ڈس آرڈر کسی میڈیکیشن کی وجہ سے نہیں ہوا, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے, آپ لوگ اس ڈسٹربنس کو ٹھیک طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے اس کیٹیگری کے اندر. ٹھیک ہے, اب وہ کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ انسان کی میڈیکیشن کی وجہ سے ڈسٹربنس نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی سبسٹانس یا میڈیکیشن یوز کروانے سے پہلے ہی اگر سمٹمز موجود تھے, ٹھیک ہے, تو اس کا پھر مطلب یہی ہے کہ میڈیکیشن کے ساتھ ان سمٹمز کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اگر سمٹمز جب آپ نے میڈیسنز چھڑوا دی, ٹھیک ہے, ود ڈرا کرا دیا آپ نے, ٹھیک ہے, اس کے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, پھر بھی سمٹمز پائے جاتے ہیں, تو بھی آپ لوگ اس کو میڈیسنز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ میڈیسن کا ریلیٹ کریں گے نا تو وہ اتنا لمبا عرصہ نہیں چلتا کہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک چلا جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ بھی, یا آپ لوگوں کو کوئی اور ایویڈنس مل جائے کہ یہ والی جو ڈس آرڈر ہے اس کا بالکل کسی سبسٹانس یا میڈیکیشن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بھی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا, پھر آپ لوگ اس ڈسٹربنس کو, ایسی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے آپ لوگ اس کیٹیگری کے اندر اس کو نہیں ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے, آگے جو 2 چیزیں یہ وہی ہیں جو کہ ہم نے اسکائزوفرینیا والے چیپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی نا, یعنی کہ یہ جو ڈسٹربنس ہوگی یہ ڈیلیریم کے کورس کے دوران ظاہر نہیں ہوگی, سمٹمز یہ ڈیلیریم کے کورس کے دوران نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد یہ جو ڈسٹربنس ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کو کلینکل سگنیفیکنٹ ڈسٹریس ہوگا, امپیئرمنٹ ہوگی سوشل آکوپیشنل, اور دوسرے جو ایریاز ہے فنکشننگ کے اس کے اندر. یہ تو خیر ہر ٹاپک میں یہ والی لائن جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو رہی ہے.
اب اس میں سے بھی کچھ اسپیسیفائرز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے سبسٹانس اور میڈیکیشن انڈیوسڈ ڈپریسو ڈس آرڈر میں آپ نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آن سیٹ ہوا کب تھا اس ڈس آرڈر کا، انٹاکسیکیشن کے دوران ہوا تھا یا ود ڈراول کے دوران ہوا تھا، یعنی کہ جب آپ میڈیسن یوز کروا رہے تھے اس کے دوران ہوا تھا کہ جب آپ نے ود ڈراول کرا دی، جب آپ نے میڈیسن ختم کرا دی، چھڑوا دی، تب ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے اسپیسیفائی کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اگلی ایک اور جو ڈس آرڈر ہے یہ 5ویں کیٹیگری، دیٹ از اے ڈپریسو ڈس آرڈر ڈیو ٹو اندر میڈیکل کنڈیشن. اچھا، یہاں سے بھی آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ڈپریشن کے سمٹمز ہوں گے لیکن کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوں گے. نام سے پتا چل گیا نا آپ لوگوں کو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہوتا ہے کوئی جنرل کوئی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو کہ باڈی کے سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے انسان کو لانگ ٹرم النس ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی ڈپریشن وغیرہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر آپ لوگ جو ہے نا اس کیٹیگری کے اندر اس کو ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اس میں سملر وہی سمٹمز ہوتے ہیں جیسے ڈپریسو ڈس آرڈرز میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ بہت انپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے آپ نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ انسان کو نان نیورو سائیکیٹرک میڈیکل کنڈیشن ہو، یعنی کہ اس کی جو بھی میڈیکل پرابلم ہے، جو بھی اس کی میڈیکل کنڈیشن ہے، اس کا جو دماغی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ویسے کوئی فزیکل بیماریاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے اس کو. اب اس میں بھی آپ نے ڈائگنوسس کو کیسے کرنا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پرومیننٹ اور پرسسٹنٹ پیریڈ ایک تو چلے گا، اس کا موڈ ڈپریسڈ ہوگا اور بہت ہی واضح طور پہ اس کی جو ہے نا کم ہو جائے گی انٹرسٹ کا لیول، اس کی پلیئر کا لیول کم ہو جائے گا ساری ایکٹیویٹیز کے دوران. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے وہ ایویڈنس دیکھنا ہے، ہسٹری، فزیکل ایگزامینیشن کرنا ہے، اس کا معائنہ کرنا ہے، لیبارٹری کے تھرو آپ نے اس کی جو ہے نا وہ سارے ریزلٹس وغیرہ لینے ہیں. پھر آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈسٹربنس ہے کیا یہ واقعی میں کسی دوسری میڈیکل کنڈیشن کا ہی پیتھو فزیولوجیکل کانسیکوینس ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو نا تو ہم لوگوں نے پچھلے چیپٹر میں اسکائزوفرینیا والا جو تھا نا ڈیو ٹو اندر میڈیکل کنڈیشن، ٹھیک ہے، جس میں اسکائزوفرینیا ہوتی ہے کسی دوسری میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، اس میں بھی سیم یہی پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سیم وہی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایویڈنس اکٹھا کرنا ہوتا ہے ہسٹری میں، ہسٹری کے تھرو اس کی ہسٹری اکٹھی کریں، فزیکل اس کو ایگزامن کریں، لیبارٹری کے تھرو اس کی فائنڈنگس کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ جو میڈیکل کنڈیشن ہے کیا واقعی میں جو ہے اس کی ڈائریکٹ پیتھو فزیولوجیکل یعنی کہ ڈیزیز ریلیٹڈ اور فزیکل کچھ ہوتی ہیں نا کہ افیکٹس ہوتے ہیں کچھ بیماریوں کے، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ڈسٹربنس آپ لوگ بیٹر ایکسپلین نہیں کر سکتے کسی دوسری مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے، جیسے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ہو گئی. اس کے بعد جس میں جو سٹریسر سیریس میڈیکل کنڈیشن، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر سٹریس جو ہے نا وہ پرومیننٹ فگر ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے یہ ڈیلیریم کے کورس کے دوران نہیں ہوگی، اور یہ جو ڈسٹربنس ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ڈسٹریس ہوگا اور امپیئرمنٹ سوشل آکوپیشنل اور دوسرے ایریاز میں ہوگی. یہ سیم وہی پوائنٹس ہیں جو کہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں بھی آپ لوگوں نے اسپیسیفائرس لگانے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے نا جب تو آپ نے یہ چیز اسپیسیفائی کرنی ہوتی ہے کہ یعنی کہ کسی دوسری کنڈیشن کی وجہ سے جو ہوئی ہے تو یہ ڈپریسو فیچرز ہیں یا میجر ڈپریسو لائک ایپیسوڈ ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر مکسڈ ہے، یعنی کہ یا پھر ڈپریسو فیچرز ہوں گے یا پھر جو میجر ڈپریسو لائک ایپیسوڈ ہم لوگ جو پڑھ چکے ہیں اوپر کرائٹیریا سارا اس کا، تو یا پھر دونوں ہی فیچرز جو ہے نا وہ مکس پائے جائیں گے. یہ آپ لوگوں نے چیز اسپیسیفائی اس کے اندر کرنی ہوتی ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں، جو لاسٹ جو کیٹیگری ہوتی ہے ڈپریسو ڈس آرڈرز کی وہ ہوتی ہے ادر اسپیسیفائڈ ڈپریسو ڈس آرڈرز. دیکھیں ادر اسپیسیفائڈ جو چیز ہوتی ہے نا یہ وہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی بھی ڈس آرڈر کے سمٹمس پائے جاتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے اسکائزوفرینیا کے چیپٹر میں ادر اسپیسیفائڈ کے ہم لوگوں نے اس میں ٹاپک بھی کیا پڑھا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں لیکن کرائٹیریا فل جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا اسکائزوفرینیا سے ریلیٹڈ کسی بھی ڈس آرڈر کا. تو ادھر ڈپریسو ڈس آرڈرز کی بات ہوتی ہے تو سیم وہی چیز آپ لوگوں نے لکھنی ہے، صرف اسکائزوفرینیا کی جگہ پہ ڈپریسو ورڈ یوز کر دینا ہے. یعنی کہ جب ڈپریسو ڈس آرڈرز کے سمٹمس ہوں اور اس کی وجہ سے امپیئرمنٹ بھی ہو رہی ہو، ڈسٹریس بھی ہو رہی ہو، لیکن کرائٹیریا جو ہوتا ہے نا یعنی کہ جتنے بھی ڈپریسو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ڈائگنوسٹک کلاس کے اندر ان میں سے کسی بھی ڈس آرڈر کا کرائٹیریا فل نہیں ہو پا رہا تو پھر آپ لوگ کہیں گے ادر اسپیسیفائڈ ڈپریسو ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے، یہ والی کیٹیگری آپ لوگ ان سچویشنز میں یوز کرتے ہیں جہاں پہ کلینیشین چوز کرتے ہیں نا کہ کسی اسپیسیفک ریزن کے بارے میں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی پریزنٹیشن جو ہے نا وہ کسی اسپیسیفک ڈس آرڈر کو کے کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر پا رہی ہوتی. ٹھیک ہے، ایگزامپل پریزنٹیشن کی یہی ہوگی کہ آپ لوگ ادر اسپیسیفائڈ کب کہیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ نے دیکھا ریکرنٹ بریف ڈپریشن،
یعنی کہ کم عرصے تک اگر ڈپریشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور بار بار ہو رہا ہے, اب ہم تو یہ کہتے ہیں بریف ڈپریشن نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس کو کسی کرائٹیریا کے اندر ڈالیں گے جو بھی ہم لوگوں نے اوپر سارے پڑھے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ریکرنٹ یعنی کہ بار بار کم عرصے تک ڈپریشن ہوتا ہے تو آپ لوگ کہیں گے ادر اسپیسیفائڈ ڈپریشن ڈس آرڈر, یا ڈپریسو کی جو ایپیسوڈ ہوتی ہیں جو دورے ہوتے ہیں نا ڈپریشن کے وہ ان کا ڈیوریشن شارٹ ہوگا ٹھیک ہے, اور ڈپریسو ایپیسوڈ وتھ انسفیشینٹ سمٹمز یعنی کہ ڈپریسو ایپیسوڈ یعنی کہ جو ڈپریشن کے دورے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن اس میں سمٹمز جو ہے نا وہ کم ہیں. تو ایسی جو 3 کنڈیشنز آئیں گی یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. اس میں ہم لوگ کیا کریں گے ادر اسپیسیفائڈ ڈپریسو ڈس آرڈرز ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ اس کی ایٹیولوجی کی بات کریں یعنی کہ فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں ڈپریسو ڈس آرڈرز کے, سب سے پہلے اس کے اندر کچھ نیورو بایولوجیکل فیکٹرز پائے جاتے ہیں یعنی کہ برین سے ریلیٹڈ بایولوجیکلی فیکٹرز کچھ پائے جاتے ہیں. اس میں یہ بات دیکھنے کو ہے کہ جو مونوزائگوٹک ٹوینز ہوتے ہیں نا یعنی کہ آئیڈینٹیکل یعنی کہ ایک ہی زائگوٹ میٹ سپلیشن ہوتے ہیں, اسپلٹ ہوتا ہے ایک زائگوٹ اور 2 جڑواں بچے بن جاتے ہیں. تو یہ جو آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں اور جو ڈائی زائگوٹک یعنی کہ فریٹرنل ٹوینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے, ان کے اندر وراثتی طور پہ اگر تو آ رہی ہے یہ والی بیماری ڈپریسو ڈس آرڈر آ رہی ہے تو جو مونوزائگوٹک ٹوینز ہوتے ہیں نا ان کی سمٹمز آپس میں بہت زیادہ میچ کریں گے ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائی زائگوٹک ٹوینز ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی جینیٹک فیکٹر پایا جاتا ہے نا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ والے جتنے بھی جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں نا وہ شو نہیں ہوتے, لیکن انوائرمنٹل فیکٹرز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر سے وہ والے جو جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں نا وہ ایکسپریس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر انسان کو جینیٹیکلی وراثت میں ہی اس کو ڈپریشن ملا ہے لیکن وہ اس کے ہمیں موڈ میں اس کے بیہیویئر میں ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آیا, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈپرائیوڈ انوائرمنٹ میں وہ جائے گا, کوئی ابیوسو سراؤنڈنگس جہاں پہ ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی سٹریسفل سچویشن ہوگی تو یہ ساری سچویشنز میں ہمیں پتہ چلے گا وہ جینیٹیکلی جو چیز اس کے اندر جمع ہوئی ہوگی نا وہ ڈپریشن وہ پھر ایکسپریس ہونے لگ جائے گی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایڈاپشن اسٹڈیز سے بھی یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ڈپریسو ڈس آرڈرز جو ہے نا یہ زیادہ تر ہیریٹیبل ہوتا ہے, ہیریڈیٹی میں ملتا ہے, کوئی اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ افیکٹ کم ہوتا ہے. اور مختلف قسم کے نیورو کیمیکل چینجز بھی ہوتے ہیں یعنی کہ برین کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں نا نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں, وہ ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے موڈ ڈس آرڈرز کے اندر. نوریپانیفرائن, ڈوپامین, سیروٹونین یہ 3 ہوتے ہیں, ان کو اسٹڈی کیا گیا ہے بڑے الیبوریٹ انداز میں اور دیکھا گیا ہے کہ کون سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈپریسو ڈس آرڈرز کو آپ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے نا اس کے کچھ ایریاز کے اندر چینجز آتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, ڈپریشن بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب وہ کون سے ایریاز ہوتے ہیں, 3 ایریاز ہوتے ہیں, اس میں ہوتا ہے سب جینول اینٹیریئر سنگولیٹ. سب جینول اینٹیریئر سنگولیٹ کہتے ہیں ہپوکیمپس اور جو ڈورسو لیٹرل پری فرونٹل کارٹیکس یعنی کہ ڈورسو کا مطلب کیا یعنی کہ آپ کا جو سامنے والا جو ایریا ہوتا ہے نا جو فرونٹل ہوتا ہے ایریا اس کے اوپر جو ایسا پایا جاتا ہے نا اس کے اندر اور ہپو کیمپس کے اندر جب چینجز آئیں گے تو تبھی ہوگا ٹھیک ہے. اب MCQs بھی آتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ ہپو کیمپس اور ڈورسو لیٹرل پری فرونٹل کارٹیکس ان 2 کے اندر جب چینجز آتی ہیں تو بھی یہ برین ایریاز ہے نا یہ دونوں ان کے اندر چینجز آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ڈپریسو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ سوشل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ انسان جنہوں نے بہت سی سٹریسفل قسم کے یعنی کہ سٹریس سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, لائف ایونٹس انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں جیسے فائنینشیل لاس ہو گیا ہے یا آپ نے کسی پیارے کو کھو دیا یا اس نے بہت زیادہ اس کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے, اس کو تنگ کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ جو ڈائسس سٹریس ماڈل ہے, ڈایاتھیسس سٹریس ماڈل, یہی ماڈل ہوتا ہے کہ یعنی کہ جینیٹکس کو ہی یہ اسٹڈی کرتے ہیں. ہم لوگ یہ ایک لیکچر میں اس کو بڑے اچھے انداز میں ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں وہ 2 چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں یعنی کہ ڈائستھیسس ہوگا یعنی کہ پہلے سے کچھ ولنریبلٹیز یعنی کہ پہلے سے فیکٹر انسان کے اندر پائے جائیں گے لیکن ساتھ میں جو ہے نا کچھ سٹریسرز ہوں گے, تب تک انسان کے فیکٹر شو نہیں ہوں گے جب تک وہ کسی سٹریس کا سامنا نہیں کرے گا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائستھیسس ہوتا ہے یعنی کہ انسان کے اندر یہ جو جینیٹکس میں جو چیز ملتی ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اندر جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا جو جمع ہو جاتے ہیں, بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, سوشل بھی ہو سکتے ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لو سوشل سپورٹ یعنی کہ کسی انسان کو سوسائٹی میں سپورٹ ہی نہیں مل رہی, یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ انسان کی سٹریسفل جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی کم ہو جاتی ہے. تو جب وہ کسی سٹریس کو ہینڈل نہیں کر پاتا تو پھر ڈپریشن ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملی ہے یعنی کہ وہ والی فیملیز جن کے اندر ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ بھڑک اٹھنے والی جو چیز ہوتی ہے نا ان میں ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. ایون کہ وہ والی فیملیز جو کہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہیں بچوں کو, ہاسٹائل کمنٹس دیتی ہیں دوسروں کی پرسنالٹی کے اوپر, وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اگر کوئی بچہ کوئی انسان اگر اس کو ڈپریشن تھا اور وہ اگر ریکور بھی کر گیا تو اس طرح کی چیزیں پھر دوبارہ سے اس کے اندر ڈپریشن کو کریٹ کریں گی. اور انٹرپرسنل پرابلمس بھی ایسے ہوتے ہیں انسان کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈپریسو سمٹمس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو ہو گئے سوشل فیکٹرز. اس کے بعد کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک مین چیز ہوتی ہے نیوروٹیسزم. نیوروٹیسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کی یہ وہ ٹریٹ ہوتی ہے, وہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے جو کہتے ہیں جو انسان بہت زیادہ اینگزائٹی پرون ہوتا ہے, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ وہ پریشانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو ہم لوگ نیوروٹیسزم کہتے ہیں. نیوروٹیسزم یہ ہوتی ہے, یہ بھی ایک ولنریبلٹی فیکٹر ہوتا ہے, یعنی کہ ایک ایسا فیکٹر جو کہ اپنی جو انسان کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ڈپریشن کو کاز کرے گا. یہ بھی پریڈکٹ کرتا ہے ڈپریشن سٹارٹ ہونے کی. بہت ساری جو اسٹڈیز ہیں وہ یہی سجیسٹ کرتی ہیں کہ جو نیوروٹیسزم یعنی کہ وہ پرسنالٹی کی ٹریٹ جس میں انسان کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کسی بھی ایونٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرنے کی وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گریٹر دین ایوریج نیگیٹو افیکٹس, یعنی کہ اتنی زیادہ وہ اس کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کچھ ایونٹس کا وہ اتنا ریئیکٹ کرتا ہے کہ نیگیٹولی وہ چیز اس کو افیکٹ کرتی ہے اور پھر اس کو ڈپریشن کاز ہوتا ہے. یعنی کہ بات اتنی نہیں ہوتی لیکن اس کے اوپر وہ پریشان بہت زیادہ ہوگا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ پریشان ہونا, اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز کوگنیٹو بائیسز بھی ہوتی ہیں, یعنی کہ کوگنیٹو تھیوریز یہ کہتی ہیں بعض دفعہ انسان کی غلط منفی سوچ, منفی اس کے جو عقیدے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیسمسٹک اینڈ سیلف کریٹیکل تھاٹ, یعنی کہ خود کو کریٹیسائز کرنا, خود کو بلیم کرنا, خود کو نیگیٹو سمجھنا. پیسمسٹک مایوسانہ قسم کی جو سوچ ہوتی ہے یہ بھی انسان کو ٹارچر کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایرون بیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوگنیٹو بائیسز بہت زیادہ کامن ہوتی ہے ڈپریشن کے پیشنٹس کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک کی طرف اوورلی اٹینٹو ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی دوسرا انسان ان کے بارے میں نیگیٹو فیڈ بیک دے گا نا تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ سوچیں گے. ایون کہ وہ اتنے زیادہ بائیسڈ ہوتے ہیں, اتنے زیادہ تعصبانہ ان کے ویوز ہو جاتے ہیں کہ کسی بات کے جو منفی پہلو ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ غور کرتے ہیں, اور جو کسی چیز کے پازیٹیو جو حصے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وہ فلٹر کر دیتے ہیں, ان کے اوپر وہ نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کوگنیٹو چیز ہوتی ہے, آپ کی سوچ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اس کے بعد سلیکٹو پرسیپشن, اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو پرسیپٹ کریں گے, نیگیٹو پرسیپشن بنائیں گے اپنا. اس کے بعد آگے وہ بات کرتے ہیں, ایرن بیک کہتے ہیں نیگیٹو ٹرائیڈ, یعنی کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نیگیٹو ڈپریشن میں 3 چیزیں جو آپ لوگ نیگیٹو سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے. وہ 3 ویوز کون سے ہوتے ہیں؟ سیلف, اپنے بارے میں, ورلڈ, دنیا کے بارے میں, فیوچر یعنی کہ اپنے مستقبل کے بارے میں. اس میں جو ورلڈ پارٹ ہے فار ایگزامپل, اس میں انسان کیا کرے گا, وہ اپنے ہی ایک دنیا بنا لے گا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی یہ سوچ ہوگی کہ میں کبھی بھی دنیا جو مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے رسپانسبلٹیز جو بھی میری ہیں میں کبھی بھی ان کو پورا نہیں کر پاؤں گا, کبھی بھی یہ میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہوگا. اب اس طرح سے مایوسانہ سوچ جو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرے گا, بہت زیادہ پریشان ہوگا, ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا. یہ ماڈل یہ بھی کہتا ہے کہ جب بچپن ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو جن بچوں کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ نیگیٹو اسکیما بنا لیتے ہیں. اسکیما کا مطلب ہوتا ہے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے نا تو ہر ایکسپیرینس, ہر آئیڈیا اس کے دماغ پہ ایک نقش چھوڑتا ہے. انسان ایکسپیرینس بناتا ہے, انسان ایک نالج بناتا ہے اپنی زندگی کی بیس پہ, دیٹ از اے اسکیما. ٹھیک ہے, تو انسان جن بچوں کو ڈپریشن ہوتا ہے نا تو وہ بچے نیگیٹو اسکیما بنا لیتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو. فار ایگزامپل انہوں نے کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا تھا کہ لاس آف اے پیرنٹ, ان کے پیرنٹ کی اگر ڈیتھ ہو گئی, یا پیئرس کی وجہ سے کو سوشل ریجیکشن ملا, پیئرس نے جو اس کے جو دوست وغیرہ تھے ایج والے تھے انہوں نے کو ریجیکٹ کیا, یا پیرنٹس کا ڈپریسو ایٹیٹیوڈ تھا, اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا ان کے ساتھ, اس کی وجہ سے بھی نیگیٹو اسکیما بنتی ہے, بچوں کی نیگیٹو سوچ بن جاتی ہے. اسکیماز ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کانشیس تھاٹس, یعنی کہ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ لوگ شعوری طور پہ کچھ سوچتے ہیں, آپ لوگ خود بلڈ کرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اسکیما ایک الگ چیز ہے. اسکیما ایک طرح سے انوالنٹری ہوتی ہے. اب بچے کے ساتھ آپ بار بار اس کا ایسے بیہیویئر رکھیں گے, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کو ڈپریس کر رہے ہیں آپ لوگ, اس سے کیا ہوگا, اس کا جو اسکیما ہے وہ خود بخود ہی بلٹ ہوگا نا نیگیٹو والا. یہ ایک ایسی بلیفس کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کہ انسان کو پھر تھرو آؤٹ دا لائف آپریٹ کرتا رہتا ہے. کس انداز میں وہ چیزوں کو سینس کرتا ہے, کس انداز میں وہ چیزوں کو ایکسپیرینس کرے گا, یا کیا اس کے ایکسپیرینس ہیں, یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اسکیما کے اندر آتے ہیں. نیگیٹو اسکیما ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب بھی انسان کوئی ایسی سچویشن انکاؤنٹر کرتا ہے جو کہ اس کی اوریجنلی اس سچویشن کے بالکل سیم ہوتی ہے جس نے اس کا اسکیما بنایا تھا. فار ایگزامپل لاس آف اے پیرنٹ کی بات کرتے ہیں. ایک بچہ ہے, اس نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ اس کا ایک پیرنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب اس کا نیگیٹو اسکیما ایک بن جائے گا اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ڈپریشن کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہوگا. تو سملر جو ہے نا اگر ایونٹ ہوتا ہے اس کا جو دوسرے پیرنٹ اگر اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے فار ایگزامپل, تو ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا نیگیٹو اسکیما جو پہلے بنا تھا وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا. نیگیٹو اسکیماز بلیو کیا جاتا ہے کہ یہی کوگنیٹو بائیسز کا باعث بنتے ہیں, منفی سوچوں کا باعث بنتے ہیں, اور اس سے ایک ٹینڈنسی بچے کے اندر بن جاتی ہے کہ وہ انفارمیشن کو ہمیشہ نیگیٹو انداز میں ہی پروسیس کرے گا. ٹھیک ہے, اور بیک یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر اٹینشن ان چیزوں کو دیں گے, اوور اٹینشن دیں گے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ ان کو نیگیٹو فیڈ بیک دے گا. ٹھیک ہے, دوسری جو ایک اور فیکٹر ہوتا ہے دیٹ از اے ریمیونیشن. بیکس کی جو تھیوری ہے اور جو ہوپ لیسنس کے یعنی کہ نا امیدی کا یہ جو ماڈل ہے, انہوں نے یہ فوکس کیا تھا کہ نیگیٹو تھاٹس کی نیچر کیا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اور سوسان نولن ہوکسیما انہوں نے سجیسٹ کیا تھا ایک تھنکنگ کا سوچ کا ایک اسپیسیفک وے جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ریمینیشن بھی کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو ڈپریشن کا رسک ہوتا ہے اس کو انکریز کر دیتی ہے. ریمینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار ایک ہی اداس کرنے والی ایکسپیرینس اور وہی تھاٹس جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس کا آپ لوگ بار بار بیٹھ کے جو ہے نا وہ سوچتے ہیں. جیسے وہ کڑنا ہوتا ہے نا کسی چیز پہ, وہ یعنی کہ یہ لفظ نکلا ہے کہ بار بار کسی چیز کو بار بار چبانا. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے زیادہ بری فارم ڈیٹریمنٹل فارم ریمینیشن کی ہوتی ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ کوئی ایک چیز ہو گئی اس پہ بار بار پونڈر کرے گا, اس پہ بار بار غور کرے گا اور بار بار جو ہے نا وہ کڑے گا, یوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ نیگیٹو ایک چیز ہوگی تو بس بھلا دیں اس چیز کو, موو آن کرے. بٹ کیا کرتا ہے ریمینیشن, وہ ہوتی ہے انسان ایک اس طرح سے سوچے گا کہ وہ اس چیز کو بھلائے گا نہیں بلکہ بار بار اسی چیز پہ سوچے گا, اور یہ اس کی وجہ سے اس کو کیا ہو جائے گا, ڈپریشن ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کوگنیٹو بائیسز میں دو چیزیں ہوتی ہیں, دیٹ از نیگیٹو ٹرائیڈ اینڈ ریمینیشن. یہ کوگنیٹو سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اس کے بعد سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, سوشل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, دیٹ از نیورو بایولوجیکل فیکٹرز. ٹھیک ہے, تو یہ فیکٹرز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں. اوور آل آپ لوگوں نے اس کو ایک دو دفعہ ریڈ آؤٹ کرنا, آپ لوگوں کو سارا یاد ہو جائے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے